حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا خلا یہ سب سے پہلا اسلام کا خلا تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرا سر اور میرے شوہر کا سر ایک بستر پر جمع نہیں ہو سکتے، مجھے ان سے کوئی لگاؤ پیدا نہیں ہو رہا ہے، آپ خلا دلوا دیجئے، وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگی آپ خود میرے شوہر کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی نے جب ان کے شوہر کو دیکھا بالکل کالے کلوٹے تھے، ناٹے قد کے تھے، بدصورت تھے، تو وہ خاتون کہنے لگی ایسے آدمی کے ساتھ زندگی جینے میں کہاں کسی کو دل مانتا ہے، اس واسطے میں رہنا نہیں چاہتی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے مہر میں تمہیں کیا دیا ہے؟ کھجور کا باغیچہ مہر میں دیا ہے، وہ پورا باغیچہ مہر میں لیا گیا، واپس کر دو گی؟ خاتون کہنے لگی وہ بھی واپس کر دوں گی اور مزید کچھ ڈیمانڈ ہے وہ بھی دینے تیار ہوں، لیکن مجھے خلا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغیچہ واپس کرو اور میں خلا کا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ نے خلا دلوا دیا اور یہ جدائی ہو گئی۔ چنانچہ تفسیر میں لکھا ہے انہا کانت تبغضہ اشد البغض وکان یحبها اشد الحب ففرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہما بطریق الخلع۔ خاتون اپنے شوہر سے بہت نفرت کرتی تھی اور شوہر اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن چونکہ نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے آپ کے پاس شکایت آئی تو آپ نے بطریق الخلع خلا کے طور پر اس کا فیصلہ فرما دیا اور نکاح کو ختم کر دیا۔ یہ اسلام کا پہلا خلا تھا۔ یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میاں بیوی کا مسئلہ آیا، 15 سال تک عدالتوں اور کورٹ میں لٹکا کر نہیں رکھا، جوانی میں کو بڑھاپے میں بدلنے تک تاریخ پر تاریخ ڈیٹ پر ڈیٹ دیتے نہیں رہے، ایک ہی مجلس میں ایک ہی بیٹھک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، دونوں کی زندگی اپنی اپنی الگ ہو گئی اور نئی زندگی کی شروعات ہو گئی۔ اور آج کی عدالتیں 15 سال 20 سال تک میاں بیوی کے مسائل کو بھی لٹکا کے رکھ کے پھر بڑی بے شرمی کے ساتھ اسلام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اسلام کا دوسرا واقعہ جس میں آیت نازل ہوئی، نماز فجر کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر نکلے، دروازے پر ایک خاتون کو کھڑی ہوئی دیکھا، پوچھا کون ہے؟ حبیبہ بنت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا کیا بات ہے، صبح صبح کیوں آئیں؟ کہنے لگی میرے شوہر ثابت بن قیس سے میرا نباہ مشکل ہے، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میں جدائی چاہ رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہر تمہیں ملا ہے وہ واپس دے دو گی؟ واپس دینے تیار ہوں، واپس دلوا دیا اور خلا کروا دیا۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2227، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے واقعے کے متعلق فرماتے ہیں اس میں شوہر کی غلطی تھی۔ شوہر غلطی کیا تھی؟ حضرت ثابت غصے میں آ کر بیوی پر ہاتھ اٹھایا اور ایسے مارے کہ بیوی کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ غصے والے آدمی تھے، اس غلطی کو بحیثیت صحابی نہیں دیکھا جائے گا، ہم سب کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، اس غلطی کو بحیثیت شوہر دیکھا جائے گا۔ شوہر ہونے کی حیثیت سے آپس میں انبن اور چکپک ہو گئی اور بات مار پیٹ تک آ گئی۔ اب وہ شکایت لے کے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خلا کا فیصلہ فرمایا، اور خلا میں جو واپسی ہوئی 2 کھجور کے باغیچے انہوں نے مہر میں دیے تھے، وہ دونوں کھجور کے باغیچے واپس دلوائے، اور بیوی ان کے اخلاق سے دینداری سے کوئی شکایت نہیں تھی، نماز نہیں پڑھتے ہیں، شراب پیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، حرام خور ہیں، ایسی کوئی شکایت نہیں تھی، دینداری کا مسئلہ کچھ نہیں تھا، بس نبھاؤ نہیں ہو رہا ہے، چھوٹی بات پر بھی غصہ ہو جاتے ہیں، اتنی نفرت پیدا ہو گئی۔ فرماتے ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ خاتون حضرت حبیبہ بعض مرتبہ میرا دل یہ کرتا ہے میں اپنے شوہر کے چہرے پہ تھوک دوں، اتنی نفرت بیٹھ گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایسی نفرت کے ساتھ پھر شادی کی زندگی گزر نہیں سکتی ہے، میاں بیوی ایک بستر اور ایک کمرے اور ایک گھر میں نہیں رہ سکتے اور نہ اولاد کی تربیت ہو سکتی ہے۔ جب نبھاؤ مشکل ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان میں جدائی پیدا کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خلا کے بعد جب یہ جدائی ہو گئی، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نکاح کیا، اور پھر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اور ملک شام جا کر وہاں زندگی گزار لی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا شوہر کی طرف سے اگر زیادتی ہو کہ شوہر ظالم ہے، شرابی ہے، بہت سے گھروں میں شراب پی کے آتا ہے، روزانہ عورت کی پٹائی کرتا ہے، شراب پی کے آتا ہے، خود کماتا نہیں ہے، بیوی کو کام دھن پہ لگاتا ہے، یہ گھر میں صفائی، وہاں برتن، وہاں پوچھا، وہاں کپڑے، وہاں گھروں میں کام کر کر کے لائے اور خود گھر کا خرچہ سنبھالے، اور اس شرابی حرام خور کو شراب پینے کے پیسے بھی دیتے رہے۔ ایسے ظالموں سے تو اپنی گھر کی خواتین کو جدا کرا ہی لینا چاہیے۔
خلا دلوا کر لا ہی لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد چاہے اپنی اس بہن اور بیٹی کو کسی سنجیدہ اور دیندار آدمی کی دوسری تیسری چوتھی بیوی بننا پڑے، لیکن شرابی کی پہلی بیوی بننے سے لاکھ درجے بہتر ہے کسی عقلمند سنجیدہ صاحب حق آدمی کی چوتھی بیوی بنانے پہ راضی ہو جاؤ۔ سماج کی بے وقوفی یہ ہے کہ شوہر ظالم ہے، درندہ ہے، حیوان ہے، جانور ہے، حرام خور ہے، پھر بھی ماں باپ بولتے رہیں گے صبر کر لو بیٹی صبر کر لو۔ لیکن اگر یہی اس بیٹی کو کسی وہ شوہر جو پڑھا لکھا ہو، سنجیدہ ہو، حق ادا کرتا ہو، وہ اسے دوسری یا تیسری بیوی کے طور پہ ایکسپٹ کرنا چاہتا ہو، شرابی نہیں ہے، حرام خور نہیں ہے، ظالم درندہ جانور نہیں ہے، تو بھی وہاں پر نکاح کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ صبر کی تلقین شرابی کے پاس کرائیں گے، صبر کی تلقین دیندار کے پاس نہیں کرائیں گے۔ پتہ چلا ظالم خود درندہ، سماج خود درندہ بن چکا ہے، دین کی تمیز خود ذمہ دار قسم کے لوگوں میں ختم ہو گئی ہے، صبر اور تحمل کی تنقین کہاں کرنا چاہیے وہ تمیز ہی ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی طرف سے جب زیادتی دیکھی تو آپ نے خلا کرا دیا۔ دوسری بات اس سے معلوم ہوئی، خلا کے بعد پھر ایسا نہیں ہوا ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ خلا کیوں ہو گیا، ہم پھر چاہتے ہیں کہ واپس مل کے رہ لیں، ہمیں اس کا کوئی راستہ ہو سکتا ہے کیا، ہم دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں کیا۔ یہ سب فالتو باتیں چھوڑو، جدائی کی نیت سوچ سمجھ کر کیے، ہو گئی، اب نئی زندگی گزارو۔ بدماشی کہاں کرتے ہیں؟ جذبات میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، بے وقوفی اور حماقت خود کر لیتے ہیں اور زبان سے دھڑا دھڑ طلاق 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 بول دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر احساس ہوتا ہے چھوٹے بچے ہیں، اس عمر میں خلا ہو رہا ہے، طلاق ہو رہی ہے، سماج میں کیا نام جائے گا، بچوں کی طرح۔ ارے یہ سب عقل کیا گھاس کھانے گئی تھی جب زبان سے جملے نکل رہے تھے، اتنی تمیز سیکھی نہیں ہے۔ نکاح شروع ہوتا بھی ہے زبان سے، ختم ہوتا بھی ہے زبان سے۔ قبول کیا نکاح ہوا، چھوڑ دیا نکاح ختم ہو گیا۔ بندوق کی گولی، زبان کی بولی واپس نہیں آ سکتی ہے۔ گولی چلانے سے پہلے سوچ لو، بولی بولنے سے پہلے سوچ لو، پھر یہ تماشے کیوں کرتے ہو؟ بول تو خود دیے اور پھر اس کے بعد علماء پر الزام۔ نکاح کا اسلام میں 3 طلاق کا کانسیپٹ ہے، اسلام میں 3 طلاق بولنے کا کانسیپٹ ہے۔ بولے کیوں؟ تمہارے دان توڑ دینے چاہیے تھے، تمہاری زبان کاٹ دینی چاہیے، تم بولے کیوں؟ کانسیپٹ کا بعد میں سوال کرو، بولنے کا پہلے ذمہ داری لو۔ یہ مذاق بنا رکھا ہے لوگوں نے خلا طلاق کو، اتنے آئے دن خلا طلاق کے کیسز کے افسوس ہوتا ہے شادیاں کر رہے ہیں کہ مذاق کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خلا کروا دیا پھر سوچا نہیں کہ واپس رہیں گے، مل لیں گے، افسوس کریں گے، تماشے چھوڑو، نئی زندگی گزارو۔ یہ اسلام کو بدنام کرنے کی جو چکر، حلالے کے نام پر جو اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اسلام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ حلالے کا کانسیپٹ کسی اور جمعہ میں مستقل بیان کیا جائے گا۔ جتنی بدتمیزیاں غیر مسلموں کی طرف سے یا جتنی بدتمیزیاں ہماری سماج کے حدیث پر عمل کرنے کے نام پر چند بدماشوں کی طرف سے ہو رہی ہیں، وہ سارے اعتراضات کے جوابات حل ہوں گے۔ یہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان صحابہ نے پھر واپس مل کے رکھنے کی کوئی ایسی خواہش نہیں کی۔ پتہ چلا الگ جینا یہی عافیت ہے، واپس یو ٹرن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جدائی کا سبب ایسا ضروری نہیں ہے کہ لڑکی ہی کی طرف سے ہو، خلا ہونے میں ایسا ضروری نہیں کہ لڑکی ہی قصوروار ہو، بہت سی مرتبہ لڑکا قصوروار ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے خلا ہو رہی، جیسے کہ اس حدیث میں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی تھی جس کی وجہ سے خلا ہوا۔ ہمارے سماج میں کیا رہتا ہے، لڑکی اگر طلاق لے لی تو اس میں شوہر کی غلطی، ظالم تھا، شرابی تھا، اس واسطے طلاق دے دی۔ لڑکی اگر خلا لے لی تو پھر اس صورت میں کس وجہ سے خلا لی، کیا وجہ ہے؟ تو ہمیشہ غلطی لڑکی کی ہی ہو ایسا ضروری نہیں ہے، لڑکے کی بھی غلطی پر خلا ہو سکتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اراد النساء والخلا، عورتیں جب خلا کا مطالبہ کریں تو مردوں کو چاہیے کہ انہیں منع نہ کریں۔ خلا اگر کسی ریزن کی وجہ سے ہو تو منع نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث الدر المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 668، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ہدایت دی ہے۔ یہ ہدایت کس موقع کی ہے؟ عورت مظلوم ہے، شوہر ظالم ہے، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سک رہا ہے، اب زبردستی بیوی کو روکے رکھا ہے، ایسے ظالم شوہروں کو ہدایت ہے کہ اب اپنی بیویوں پر جتنا ظلم بڑھاؤ گے تمہارا جہنم کا عذاب اتنا بڑھتے جائے گا۔ اپنا ظلم نہ بڑھاؤ آخرت میں، اپنا عذاب نہ بڑھاؤ آخرت میں۔ اپنے ظلم کو ختم کرنے کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ خلا دے کر اپنی بیوی کو چھٹکارا کرو۔ اگر شوہر خلا دینے تیار نہیں ہے جبکہ شوہر کی ہی غلطی ہے، اس صورت میں پنچایت
قاضی دارالقضاء ان کے پاس کیس لے جاؤ، وہ ان کو بلا کر، شوہر اور ان کے گھر والوں کو بلا کر ان پر دباؤ ڈالیں گے، پھر بھی نہیں مانیں گے تو شریعت نے یہاں تک اجازت دی ہے، واقعتاً شوہر ظالم ہے، نان نفقہ خرچہ بیوی کا کچھ ادا نہیں کرتا ہے، بیوی وہاں پر ایک مظلومانہ یا قیدی ہو کر جینے کی زندگی جی رہی ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ لڑکی والے تو ہر چھوٹی بات کو بڑا کر دیتے ہیں، تو کسی مفتی صاحب سے یہ ساری کارگزاری سناؤ، ساری زندگی کی کہانی سناؤ، اور مفتی صاحب یہ فیصلہ کریں کہ ہاں واقعتاً یہاں پر شوہر کی غلطی ہے اور بات نبھنے والی نہیں ہے، تو اس موقع پر اگر مفتی صاحب کی اس رائے کے بعد جدائی کا فیصلہ ہو گیا اور شوہر خلا دینے تیار نہیں ہے، شریعت نے یہاں تک لکھا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی ہے، الحیلۃ الناجزہ میں حضرت تھانوی نے بڑی تفصیل سے لکھا کہ ایسے موقع پر قاموس الفقہ میں حضرت خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا کہ دباؤ ڈال کر، چاہے غنڈوں کا دباؤ ہو، چاہے جان لینے کی دھمکی ہو، چاہے کچھ اور دباؤ ڈال کر اپنی بیوی بیٹی بہن کا خلا دلوانا چاہو تو بھی اس کی گنجائش ہے۔ جب شریعت یہاں تک اجازت دیتی ہے، دباؤ ڈال کر، دھمکا کر، دھمکی دے کر زمین ہڑپ لینے واسطے شریعت یاد نہیں آتی، دباؤ ڈال کر قبضے کرنے کے موقع پہ شریعت یاد نہیں آتی، دباؤ ڈال کر، دھمکا کر قرضے ہڑپتے وقت شریعت یاد نہیں آتی، اس موقع پر شریعت میں کانسیپٹ کیوں ہے نہیں یاد آتا؟ جب شریعت خلا کے مسئلے میں اجازت دیتی ہے وہاں پر انصاف اور صفائی یاد آتی ہے۔ انصاف اور صفائی، اس عورت کی پوری کہانی سن کر فیصلہ کرو، اپنی بہن کے ساتھ ہوتا، اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو کیا یہ دباؤ جائز تھا کہ ناجائز تھا؟ جب اپنے پاس سے بیوی جا رہی ہے اور خود ظالم ہے تو پھر یہ مسئلہ غلط دکھ رہا ہے۔